شیر افضل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، اگر یہ سب چیزیں کھینچا تانی سے میں نے جیسے گزارش کی کہ پنڈی والے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ حکومت کو چاہیے، وہ بیہائنڈ دا سین رہ کے کریڈٹ خود لینا شروع کر دیتے ہیں یا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جناب یہاں پہ ایک بڑی دھیمے انداز میں ایک ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور کیا واقعی نظام جو ہے چینج ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، نظام تو 8 فروری کو جس انداز میں اس کا رخ موڑا گیا، اس کے بعد جو ہے انتشار تو پیدا ہونا ہی تھا، اور جو بیرونی قوتیں ہیں، فارن پاورز، وہ تب ہی ڈسٹرب ہوتی ہیں پاکستان کے معاملات کے حوالے سے جب سیاسی طور پہ انتشار ہو۔ نمبر 1، جب ڈیفالٹ کا خطرہ بدستور رہے، اور جب ٹیررزم جو ہیں وہ پنپتی ہوئی دکھائی دے۔ ڈیفالٹ سے کیا مراد؟ ڈیفالٹ، فائنینشیل ڈیفالٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دیکھیے ابھی تک ہم ڈیفالٹ کے آس پاس ہی تو پھر رہے ہیں۔ جو آپ نے نظام کی تبدیلی کی بات کی، دیکھیں بڑے ہارڈ لیسنز ہوں گے اگر یہ ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی کہ 8 فروری کا تجربہ کیوں ضروری تھا؟ پھر جو نظام ہمارے سامنے آیا، جو آئینی ترامیم ہوئی، پاکستان ایک نئے فیز میں داخل ہوا، تاریخ کے ایک انوکھے فیز میں، جہاں معاشرے کو، پاکستان کو بیک جنبش قلم جو ہیں انصاف سے محروم کیا گیا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، ان کی آپس میں گاڑی بڑی صحیح چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ نے کہاں کلیم کیا ہے کوئی کریڈٹ؟ ان کا تو بس چلیں تو یہ جناب علی سانس لینے کا کریڈٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیں، سارا کریڈٹ تو ادھر دے رہے ہیں۔ تو لہذا دیکھیں، جو اس موجودہ سیاسی قیادت نے، پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو نوازا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور اگر اس نوازنے کے باوجود بھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی قومی حکومت بنے گی، اور کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ عمران خان بھی اس قومی حکومت کا حصہ بنے گا، تو وہ یہ یاد رکھیں کہ ماضی میں ہمیشہ یہ سارے منصوبے ناکام رہے ہیں۔ یہ ایک وقتی بندوبست ہوتا ہے، اس کو کوئی ایک ڈیموکریٹک پروسیس تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور کیوں کر پی ٹی آئی جو حقیقی آزادی کی بات کر رہی ہے، وہ مصلحتوں کے تحت اب جو ہے جا کے کسی ایسے نظام کا حصہ بنے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے آئیڈیل ریلیشن شپ ہیں، اس سے بہتر حکومت کچھ نہیں دے سکتی ہے، کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی ہے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے دیا ہے۔ اور اگر کوئی اسے زیادہ کی توقع رکھتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر حکومت نہیں، وہ تو بہتر ہے۔ مرمت صاحب، تو یہ بھی تو ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کام کریں گے، تو یہ اگر کہا جائے کہ سارے مل کر کام نہیں کر سکتے تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یا قومی حکومت کی اگر بات کی جائے تو یہ جو پیپل پارٹی اور نون کا مل کے کام کرنا، اور اس وقت اس میں مولانا صاحب بھی تھے جی، تو یہ تو بیسیکلی ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ جی آپ کی خان سے جان چھڑانی ضروری ہے۔ اچھا، تو لہذا وہ بغض عمران خان میں یہ قوت ہے اس امید پہ کہ اگر آئندہ کوئی اور آرمی چیف خان کے دور میں بن گیا تو پھر آنے والی حکومت بھی ان کی ہی رہے گی۔ اسی چیز نے پرامپٹ کیا یہ اکٹھے ہوئے ایک صورت میں، اور ان کا وہ اکٹھے ہونا جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ میں 3 شرائط تھے حکومت کی، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ خان کو رہا نہیں کرنا ہے، دوسری شرط یہ تھی کہ مریم بی بی کو نیکسٹ پرائم منسٹر لانا ہے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ ندیم انجم صاحب کو واپس اسی منصب پہ 5 سالوں کے لیے لانا ہے۔ یہ تیسری شرط نہیں مانی، بقایا مبینہ طور پہ دونوں شرائط کے ساتھ اتفاق کیا گیا ہے۔ اب جب نظام جو ہے ایسے فیصلوں کے تابع ہو جائے
تو یہ فیصلے جمہوری تو نہیں ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ وزیر اعظم بنے گا، چینج ہوگا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب چینج ہوں گے. جب نئے الیکشن ہوں گے تو وہ جو آبویسلی نئے الیکشن بھی اسی لگتا تو یہ بادی نظر میں کہ الیکشن اسی دوران میں ہوں گے جب یہ لوگ ہوں گے. تو لہذا یہ اور یہ بات بالکل یعنی تیسری شرط نہیں مانی، عقائد و شرائط پہ اتفاق ہوا. دیکھیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں، جمہوریت کے لیے تو اچھا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی کے لیے بھی بالکل قطعاً اچھا نہیں ہے، لیکن ان دونوں کی اپنی ضروریات کے تحت ان کی اپنی ارینجمنٹ بڑی آئیڈیل ہے. اس سے بہتر نہ حکومت دے سکتی ہیں اور نہ اس سے زیادہ کی توقع حکومت کو ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ 2026 جو ہیں کوئی خیر کا سال نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. یہ آپ دونوں کا کنسنسس ہے؟ کنسنسس نہیں، ہر پاکستانی کو یہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپ کو میں ایک عرض کر دوں، 36 سال 35 سال کے جو نوجوان ہیں وہ سپر میجارٹی اس پاپولیشن کی بنا رہے ہیں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی. یہ سمجھنا کہ یہ تھانہ، یہ وردی، یہ ڈنڈا، اس کے زور پہ ان 25 کروڑ عوام کو دائمی طور پہ ہانکا جا سکتا ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے. یہ دو نوجوان جو ہے نا، اس کا نہ اعتقاد رہا ہے جمہور پہ، نہ اس نظام پہ، نہ میں وہی گزارش کروں. پھر آپ میرے سے کہتے ہیں نہیں جی نظام بالکل ٹھیک ہے، سب اچھے کی رپورٹ ہے. یہ کوئی نظام تو نہیں ہے نا. تو میں نے جب کہا تو آپ نے آتے ہی جناب آپ نے کہا جی ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. میں نے یہ کہا کہ یہ موجود قانون کی نظروں میں، عوامی اصطلاح میں، عوامی سیاست کی اصطلاح میں یہ کون سا نظام ہے؟ جو سوالات آپ کے تھے مروت صاحب سے بھی اور میرے سے کہ یہ نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے چلے گا تو یہ ہائیبرڈ ہے نا. اب یہ افیکٹو ہے. 26 میں کیا سر میں آپ کو بتا 26 میں پٹاخہ بول جائے گا بھائی جان. کی ہوئے گا؟ پٹاخہ بول جائے گا کس چیز؟ اڈیالہ میں اور کسی اور جگہ پہ. اب میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا، یہ جو باہر جا کے تماشا لگتا ہے نا ہر منگل والے دن، یہ جو لگا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی پرسانے حال ہے، نہ اس کا کوئی پیغام ہے، نہ اس کا کوئی عطا ہے، نہ اس کا کوئی پتہ ہے. ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، اپنے ٹویٹر پہ ہو رہے شیئر، وہاں پہ نئے عجیب و غریب مطلب معاملہ بنا ہوا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ٹک ٹاکیں اور ایک منٹ اور سوشل میڈیا پہ اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور کیا ڈرامہ ہے. اور یہ جناب انتظار ہوتا ہے کہ پانی کب آ رہا ہے تاکہ چھٹی ہو جائے. یعنی اس سے خان کی رہائی میں یا پھر رہائی کے مسائل کے حل میں کیا معاونت ہو رہی ہے؟ آپ نے تو پارٹی دیکھیں، آپ کو علم ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ صاحب کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ علی ظفر صاحب نہ بن سکے. بغض علی ظفر میں پوری پارٹی کو جو ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سے محروم کیا. یہاں بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر پوٹینشل کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے، ان کے بغض میں انہوں نے کہا جی اچھا صحیح صاحب کو دے دیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو 26 میں جس طریقے سے یہ تو اپنی ٹک ٹاکیں بناتے ہیں، لیکن جو آگ اور الاؤ اس نے بڑکائی ہوئی ہیں پورے ملک میں ہر نوجوان کے سینے میں. آپ یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمیشہ اس روش اور سوچ کے آئے ہیں کہ ظلم جب بھی ہو تو خدا کا فرمان ہے کہ اس کے خلاف چیخ چیخ کے پکار اٹھو، اس کی آپ مذمت کریں. اگر آپ اس کے خلاف اٹھ نہیں سکتے تو لہذا آپ نے تو ذہنی طور پر پوری قوم کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی جبر ہو رہا ہے، اور جبر جو ہے اس کا تسلسل ہے اور کوئی دادرسی نہیں ہے. ٹھیک.